بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھ دوں، اس میں پاکستان میں مزید اسٹوڈنٹ لیڈرز کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ ایک اور بڑی گرفتاری ابھی ہوئی، اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور چیف جسٹس منصور علی شاہ کا بڑا سخت پیغام، تقریر اور 2 ٹوک حکم دیا۔ 3 افراد اس وقت نشانے پر، 3 وکٹیں قاضی فائز کیا کرنے جا رہے ہیں، اور اس وقت اداروں میں شدید کشیدگی، آخری وارننگ ہے۔ خان بھی اداروں پر ایک بڑا کیس کرنے جا رہا ہے۔ سنم جاوید کی وارنٹ گرفتاری ایک دفعہ پھر جاری ہو گئی۔ 14 اگست کو ایک بڑا عظیم الشان جلسہ اعلان کس نے کیا، اس کی تفصیل میں بتاتا ہوں۔ ارشد ندیم کا استقبال، اور اس وقت شدید دباؤ جو اس پر ڈالا جا رہا ہے کہ مریم نواز کے ساتھ ایک چکر لگاؤ۔ یہ معاملہ کیا ہے، میں تفصیل بتاتا ہوں۔ چیف جسٹس کے بعد آرمی چیف سے بھی استعفے کا مطالبہ سامنے آ گیا۔ بلوچستان میں آج جو عوام کا جم غفیر، محروم بلوچوں نے پورا بلوچستان اکٹھا کر دیا، اور فضل الرحمان شہباز شریف ان کے سہولت کاروں پر سخت حملے کر رہے ہیں۔ قائمہ کمیٹی میں میٹنگ میں اپوزیشن نے حکومت کو رگڑ کے رکھ دیا، اور امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواز شریف سے ملاقات بھی آج۔ یہ پہلے آرمی چیف سے بھی مل چکے ہیں، پارلیمنٹ میں تحریک انصاف سے بھی مل چکے ہیں۔ یہ رپورٹ جو انہوں نے بنائی ہے سعودی عرب جا کس کو دیں گے، کیا معاملہ ہوگا۔ لیکن سب سے پہلے ابھی آنے والے چیف جسٹس سید منصور علی شاہ نے انصاف کی آج منجی ٹھوک دی۔ انہوں نے حقیقی معنوں میں آج بتا دیا کہ عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کروائیں گے۔ 2 ٹوک پیغام تھا یہ جو حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کو معطل کرنے کے لیے بل بنا رہی ہے، ایکٹ 2024۔ منصور علی شاہ نے کہا کہ اسے ماننے سے صاف انکار، نے کہا ہو ہی نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہو۔ یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، یہ آئین کا تقاضا ہے، یہ کوئی چوائس نہیں ہے کہ آپ نے مارشل لا لگانا ہے، نیا نظام لگانا ہے، کچھ بنانا چاہتے ہیں جائیں کریں جو مرضی۔ معاملات پھر ہم نہیں چلنے دیں گے، اور یہ کسی پر احسان یا بوجھ نہیں ہوگا، آئینی فرض ہے۔ یہ سیمینار تھا آج عدل کا جو سرخرو ہونے کا ایک، اس میں اپنے انہوں نے بتایا کہ میں ایک سینئر جج بھی ہوں، قائم مقام چیف جسٹس نہیں ہوں، مجھے مت کہیں، قاضی صاحب میرے دوست ہیں، ان کی ذہنی حالت درست نہیں۔ یہ انہوں نے نہیں کہا، یہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ ان کو صحت دے، یہ انہوں نے کہا ذہنی حالت قاضی صاحب کی واقعی درست نہیں ہے۔ ریکاؤنٹنگ میں 3 نشستیں تحریک انصاف سے چھیننا چاہتے ہیں، اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پر اب منصور علی شاہ نے کہا عمل ہم کروائیں گے، ہم چلنے نہیں دیں گے کسی کی اس طرح۔ جو فیصلے ہوں گے چاہے غلط ہیں درست ہیں، اگر غلط ہوں گے یا درست ہوں گے تو بھی ہم طے کریں گے، ٹی وی پروگرام میں، یا یہ آپ لوگ نہیں کریں گے۔ ججز کے معاملے کو کمیٹی میں اٹھایا جائے گا، اور ان تمام فیصلوں پر اب کوئی دوسری رائے نہیں۔ تو یہ تو جی سپریم کورٹ سے واضح طور پر آ گیا پیغام، مخصوص نشستوں کا معاملہ جو قانون بنایا جا رہا ہے، اب یہ عدلیہ اور حکومت میں ٹکراؤ سامنے منصور علی شاہ کو راستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کریں گے۔ ابھی قاضی صاحب نے دیکھے 3 جج ملائے ہوئے، ایک کراچی سے عقیل عباسی صاحب ہیں، اور ایک ان کے ساتھ افغان صاحب ہیں، نعیم افغان صاحب، اور ایک خود قاضی صاحب، 3 رکنی جج جو بنے ہوئے ہیں۔ ریکاؤنٹنگ کا معاملہ ہائی کورٹ کا انہوں نے ابھی معطل بھی کیا ہے، تحریک انصاف کی 3 نشستیں ان کو دینے جا رہے ہیں نون لیگ کو، لیکن یہاں سے معاملہ شروع ہوگا۔ یہ اس کے بعد آپ دیکھیں قاضی صاحب کے اب دن بڑے تھوڑے ہیں، عمر بندیال صاحب کے بھی آخری دنوں میں یہی ہوا تھا بالکل، اور یہ معاملہ آپ کو انشاءاللہ اس کی بہت ساری اپڈیٹنگ سٹوری میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی سینیٹر عرفان صدیقی اور نون لیگ کے کچھ لوگوں نے جو برطانیہ میں 29 جولائی 3 بچیوں کا معاملہ سوشل میڈیا پر، پھر مسلمانوں کے نام سے غلط خبر چلی، اور پھر اقلیتوں پہ فسادات ہوئے، اس پر 100 لوگوں کو 169 لوگوں کو جج نے جیل میں بھیجا، 24 گھنٹے عدالتیں لگی، جج نے کہا جی جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی، جو شامل ہیں وہ بھی، یہ سارا عرفان صدیقی صاحب نے پوری ٹویٹ کیا، میں نے اس کو ری ٹویٹ بھی کیا۔ نون لیگ کی قیادت بھی کہہ رہی ہے دیکھیں جی برطانیہ میں کیا ہو رہا ہے، ہم یہاں 9 مئی کے لیے ہم انصاف کے لیے بھٹک رہے ہیں، ہم سے کہا جا رہا ہے معافی مانگے۔ عرفان صدیقی صاحب اور نون لیگ کے لوگوں کو تھوڑی تفصیل بتانا بڑا ضروری ہے۔ یہ نواز شریف سے لندن میں 4 سال موج مستی کرتے رہے، تھوڑا سا وہاں کا قانون پڑھ لیتے انہیں اندازہ ہوتا کہ جو 3 معصوم بچیوں کا واقعہ ہوا، یہ 9 مئی کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں ہو سکتا۔ 9 مئی میں آپ ذرا بتائیں کتنے پولیس والے یا فوج کے لوگ زخمی ہوئے، شہید ہوئے۔ منصور علی خان سمیت یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ تحریک انصاف کی، ابھی عمران خان کی بہن نے بھی کہا ہماری آنکھوں کے سامنے کور کمانڈر ہاؤس کے بعد بچوں کے سروں میں گولی لگی، اس کی فوٹیج مانگتے، آج سوشل میڈیا پر فوٹیج پڑی ہوئی ہے، ڈھیر لگی ہوئی ہے، دیکھ لے جس نے دیکھنی ہے۔ اب برطانیہ میں کوئی ایک ایسا واقعہ مجھے دکھا دیا، یہ نسل پرستانہ مقدمات ہیں، مسجدوں پر، کاروبار پر، اقلیتوں پر حملے تھے۔ عرفان صدیقی نے اس کا موازنہ کرنا تو جوزف کالونی میں کرے، جہاں گوجرا کے واقعے سے کرسچنوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، عیسائیوں کے ساتھ جو زیادتی، ماڈل ٹاؤن کے ساتھ کرے، ان کے ساتھ بنتا ہے، 9 مئی کے ساتھ نہیں۔ برطانیہ میں کسی سیاسی رہنما کو MI6 یا فوج نے گھسیٹتے ہوئے گرفتار نہیں کیا، یہ سارے معاملات پولیس نے کیے ہیں۔ برطانیہ میں 9 مئی سے پہلے کبھی عوام پر ظلم و ستم نہیں ہوا، جیسے تحریک انصاف عمران خان پہ وزیر شاہ، ارشد شریف وہاں شہید نہیں ہوئے، وہاں صحافی جو عمران ریاض یا صابر شاکر کو اپنے ملک چھوڑ کے بھاگنا یا اغوا نہیں کیا کسی نے، لانگ مارچ میں زہریلی گیس نہیں مارتے رہے۔ عرفان صدیقی صاحب سے یہ پوچھیں کہ یہ جو 169 بلوائی انہوں نے بولے ہیں پولیس نے گرفتار کیا یا برطانیہ کے خفیہ اداروں MI6 نے کیا؟ کیا برطانیہ میں کسی سیاستدان کی اعظم سواتی کی طرح ویڈیو بنا کے اس کے بچوں کو بھیجی گئی تو مجھے دکھا دیں۔ کیا برطانیہ کے کسی جج نے بلوائی سے کہا ہوگا کہ تم جا کے پریس کانفرنس کر کے جان چھڑاؤ، ہم تمہیں انصاف نہیں دے سکتے؟
یا جن لوگوں کو آزاد کیا وہ باہر نکلے ہوں برطانیہ میں اور ان کے اوپر دوسرا کیس تیسرا کیس 20 FIR ڈال دی جائے؟ یا کیا برطانیہ میں ایسا ہوا کہ انہیں کہا گیا آپ لیبر پارٹی چھوڑو، یہ بلوائی ہے تم ٹوری پارٹی میں شامل ہو جاؤ تو ہم چھوڑ دیں گے، میں تمہیں معاف کر دیں گے؟ یہ جو 169 لوگوں پر مقدمے بنے، یہ ان میں سے چوری ڈکیتی کے مقدمات بھی تھے، ہتھیار رکھنے کے بھی تھے، اور سب سے بڑھ کر انہوں نے ایمرجنسی ورکرز پر، یہ ایمبولینس ڈرائیور اور جو لوگ ان کی جانیں بچاتے ہیں، ان پر حملے بھی کیے۔ اور سب سے بڑی جو سزا برطانیہ میں ملی وہ 2 سال سے کم میں ہے، یعنی 6 مہینے 8 مہینے 1 سال، اور آدھی مجرموں کو چھوڑ کے جو اچھا برتاؤ کرے گا اسے پہلے ہی رہائی مل جائے گی اگر اس کو کوئی پچھلا جرم نہ ہوا۔ ان پر کوئی دوسرا تیسرا مقدمہ نہیں ڈالا جائے گا۔ یہاں 9 مئی میں جتنے گرفتار 1.5-2 سال سے بغیر ٹرائل کے عدالتوں میں پیش ہی نہیں ہوتے تھے، چلان پیش ہی نہیں ہوتے عدالتوں میں قانونی ٹرائل میں، جس طرح برطانیہ میں جج کا فیصلہ تسلیم کیا، یہاں تو جج کو یرغمال 7 گھنٹے بناتے ہیں۔ 9 مئی کے مقدمات اپنے حق میں کروانے کے لیے ججز کو قید کرتے ہیں، ججز کے گھروں پر حملے کرتے ہیں، ان کے بیڈ روم میں کیمرے لگاتے ہیں، ان کے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ 9 مئی کے مقدمات کا فیصلہ کروانے کے لیے قانونی ٹرائل ہے۔ یہ قانون سے زیادہ معافی میں دلچسپی ہے، انہیں دلچسپی ہے خان ناک رگڑے، خان گڑ گڑائے، خان معافیاں مانگے۔ انہیں کوئی خواہش نہیں کہ قانون پر عمل ہوتا تو 100 بندے پکڑے جاتے شروع دن میں، یا قانون پر عمل ہوتا سپریم کورٹ پر حملہ والے پکڑے جاتے۔ آپ یہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، صدر عارف الوی کا سٹاف اس کی بات نہیں مانتا تھا، یہ تو قانون تھا، وہ چھپ چھپ کے ٹویٹ کرتا تھا ٹویٹر پر۔ یہ جو الیکشن کا معاملہ تھا اس پہ 2 دفعہ انہوں نے احکامات نہیں مانے۔ اڈیالہ جیل کا سپرنٹ آج بھی ہائی کورٹ کی بات نہیں مانتا، خان کی بچوں سے بات نہیں کرواتا۔ الیکشن کمیشن تو خیر کسی کی بھی نہیں مانتا، تو وہ اپنے باپ کی بھی نہیں مانتے ہیں۔ 1 ویگو ڈالر روزانہ آ کے قانون کو روند کے لیٹ کے جاتا ہے۔ صنم جاوید رہا ہوئی، آج پھر گرفتاری وارنٹ جاری۔ عالیہ حمزہ رہا ہوئی، ڈیفینس کے SHO نفری لے کے گھر کے باہر تصویریں بنانے پہنچ جاتا ہے۔ اور آج طلباء کیوں بات کر رہے ہیں اپنے حقوق کی؟ اس وجہ سے۔ نوجوان عامر خان پشاور میں کالے شیشوں والی گاڑی آئی، نقابپوش اغوا کر کے لے گئے۔ کیا وجہ ہے بھائی؟ سوشل میڈیا پہ ویڈیو اپلوڈ کی، اپنے حقوق کی بات کی، کیوں نہ کرے؟ کیا جرم ہے، کہ گناہ ہے کہ بنگلہ دیش والا کی معاملہ نہ شروع ہو جائے؟ وہ فرعون کیا کرتا تھا اس وقت بنی اسرائیل میں؟ اسے جوتشیوں نے کہا کہ ایک بچہ ہوگا تمہاری پوری حکومت کے بخیے ادھیڑ دے گا۔ اس نے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنا شروع کر دیا کہ خطرہ نہ بنے۔ بنگلہ دیشی تحریک سے خوفزدہ ہو کہ یہ عامر چمکنی کو اٹھانا یا ان سارے بچوں کو اٹھا لینا کہ اسٹوڈنٹ تحریک نہ شروع ہو جائے۔ انہیں یہ یاد رکھنا ہے فرعون ایسے نہیں بچ سکا، یہ نہیں بچ، یہ اللہ کفر برداشت کرتا ہے، ظلم نہیں۔ ظلم نہ کریں، بیوقوفی اور ضد میں جو نہیں بھی ہونے والا وہ نہ کروائیں۔ ابھی طریقے صاحب کی خیبر پختونخوا میں حکومت کو بھی یقین کریں تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے۔ علی بن گنڈا پور صاحب کو بھی دیکھیں، ایسے بے گناہ لوگوں کو اغوا کیسے پولیس کو بھیج کے آپ جس طرح قانون کا دائر، اگر غلط اس نے کام کوئی کیا ہے، پہلے تو اس کی ویڈیو میں کوئی ایسی چیز غلط نہیں ہے۔ ابھی بلوچستان وزیرستان کے حالات دیکھیں، جس طرح کی حرکتیں، آزادی اظہار رائے آئین کا آرٹیکل 19 دیتا ہے، اب یہ زبردستی کیوں بنگلہ دیش کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ یہ بیوقوفی ہے۔ اب بنگلہ دیش میں دیکھیں حالات، وہاں پہ بھی اقلیتوں پر حملے شروع ہو گئے، وہاں بھی ہندوستان کی ایجنسی رو ایکٹیویٹ ہوگی، وہ ظاہر اپنے ہندوؤں کو بچائیں گے، ہندوستان اپنا ہاتھ ضرور ڈالے گا۔ اب معاملہ وہاں پہ خراب ہوگا، جو پہلے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ درست سمت میں جا رہے تھے، ان کے جو مطالبات تھے وہ پورے ہوتے۔ شیخ حسینہ کا استعفیٰ انہوں نے مانگا، دے دیا۔ اب تو اس کا بیٹا تو کہہ رہا ہے وہ کہ جو ہی الیکشن کا اعلان ہوگا میری امی واپس آئیں گی، اور استعفے پر انہوں نے دستخط نہیں کیے، لیکن سب جانتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اب ان کا چیپٹر بنگلہ دیش سے ختم۔ صرف ان کا استعفیٰ نہیں، جس طرح عوام نے دوبارہ دیکھیں دباؤ ڈال کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی فارغ کرایا۔ عبید الزمان صاحب چیف جسٹس مجبور ہوئے استعفیٰ دینے پہ، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک کا گورنر عبدالرؤف صاحب بھی گئے۔ اور یہ نہیں، اس سے پہلے ان کے 4 ڈپٹی گورنر بھی اسی تحریک کے مطالبے پر چند دن پہلے استعفیٰ دے چکے ہیں۔ ابھی تو جو اصل ٹارگیٹ ان کا اگلا ہے وہ بنگلہ دیش کے جنرل چیف آرمی صاحب جو ہے وقار الزمان صاحب کا استعفیٰ، کہ شیخ حسینہ کو فرار کیسے ہونے دیا۔ طالب علم نہیں مان رہے وہاں، اور یہ جنوبی ایشیا کا اس وقت طالب علم سنجیدگی سے سوچ رہا ہے، پاکستان کے تو خاص طور پہ، اور ان کا مستقبل بنگالیوں کا جس طرح بچوں کا وہاں لگا، اس طرح ان سب کا داؤ پہ لگا۔ انہیں اب ڈر، دیکھیں اسٹوڈنٹ کو ڈر نہیں ہوتا، نوجوانوں کو، یہ قربانیوں سے نہیں ڈرتے۔ انہیں سیاسی جماعتوں کی ضرورت ہے، انہیں اپنے دامن میں لے کے منظم انداز میں چلائیں۔ لیڈر لیس جماعتوں میں نوجوان ہیں، میں نے پہلے بھی کہا، انہیں رومانس ہوتا ہے انقلاب سے، یہ کامریڈ، یہ پسند کرتے ہیں چیزیں ایسی، یہ بے انجام سے بے خبر سرپٹ گھوڑے کی طرح سرکش ہیں، انہیں اس دھارے میں لائیں۔ دیکھیں خان کی طرح کوئی پرامن نہیں ہے، خان لے آیا تھا ان کو دھارے میں۔ بلوچ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سیمی دین، وہ بھی بڑے پرامن انداز میں بلوچ عوام کو اس وقت قابو میں رکھ رہے، قانون کے دائرے میں اپنے احتجاج کی بات کرتے ہیں، ورنہ جتنی دنیا ان کے ساتھ ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بڑے طریقے سے قانون کے دائرے میں رہ کے احتجاج کیا۔ اسی طرح یہ عمران خان نے بھی ان کو نوجوانوں کو بڑے طریقے سے سیاست میں لے کے آیا۔ ان کی باتیں مانیں۔ آج بلوچستان میں دیکھیں لوگوں سے وفاداری کا حلف وہ لے رہی ہے، لاکھوں کی تعداد، میں نے اتنی خواتین یقین کریں کبھی نہیں دیکھی۔
وہ فوٹیجز دیکھیں آپ، ویژولز دیکھیں، دماغ حیران ہوتے. اور یہاں پہ یہ لوگ، وہ ایک بچی تقریر کر دی کہ 50 لاکھ روپے ہمیں دیتے ہیں آپ اغوا کر کے. میں جنرل سے کہتا ہوں آپ اپنا بیٹا دو 50 کروڑ لے لو، دیں گے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. وہاں اغوا برائے تاوان. اب نون لیگ کے خود، میں خواجہ سعد رفیق کا بیان پڑھ رہا تھا، وہ تسلیم کر رہا ہے کہ بلوچستان دہکتا ہوا آتش فشاں ہے. بلوچ قوم پرست لیڈر بالکل غیر مقبول. دہائیوں کی غلطیاں ہیں، دھڑے بندیوں سے، اکھاڑ پچھاڑ سے، ہیلے بہانوں سے صرف وقت حاصل کریں. خود خواجہ سعد ان کو سمجھا رہا ہے، کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کس کا مقابلہ کریں، کس سے بات کریں. دیکھیں آسان حل ہے، فل فور بیٹھ کے سب سے بات چیت شروع کر دیں. یقین کریں ہر مسئلہ ٹیبل پہ ختم ہوتا ہے. خواجہ سعد رفیق پڑھے لکھے لوگ اپنے ساتھ ملائیں، ان سمجھائیں انہیں. اور خاص طور پر ایسے موقع پر ایک طاقتور فریق انتہائی کمزور ہے. اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ختم ہوتی جا رہی ہے. طاقت میں دیکھیں نا، مرکز کے ارد گرد جو آپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی طاقتور ہونے چاہیے. وہ کمزور کر رہے ہیں. ان اداروں کے اندر جو اختلافات جو چل رہے تھے وہ نظر آ رہے ہیں. یعنی عدلیہ پہلے ان کے ساتھ کھڑی تھی، چیف جسٹس کھڑا تھا، قاضی فائز کھڑے تھے، خفیہ ادارے. اب خفیہ اداروں کے اندر بھی آپ کو پتا ہے معاملات خراب ہو رہے ہیں. ایک ایکسٹینشن ریٹائرمنٹ جو اگست میں ہوتی گئی تو اور وہ پہلے یہ بھی فاسٹ بالر صاحب ناراض ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے آپ نے کوئی اور لوگ کیوں شروع کیے. قاضی فائز صاحب کی ناراضگی اپنی جگہ ہے. قاضی صاحب کو لگتا ہے ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا. 5 سال کا لانے کا کہہ کے 18 مہینوں میں فارغ کر رہے ہیں. اور پھر سب سے بڑے لندن پلان نواز شریف صاحب، وہ دکھی ہیں. چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننا تھا، پنجاب کی وزیر اعلیٰ کا مشیر بنا دیا. وہ ڈپریشن میں ہے. تو پھر اگست میں اگر دیکھیں فاسٹ بالر کی ایکسٹینشن نہ ہوئی تو پھر یہ معاملہ حقیقی معنوں میں بگڑتا ہوا نظر آئے گا آپ کو. نواز شریف صاحب کو تو ایک قابو کر سکتے ہیں، فارم 47، ڈاکٹر یاسمین راشد خالقہ، بیٹی کی وزارت اعلیٰ، بھائی کی وزارت عظمیٰ وغیرہ وغیرہ. لیکن قاضی صاحب انہیں بہت بڑا ڈیمیج دے سکتے ہیں. مطلب وہ بظاہر تو اپنے فیصلے ٹھیک رکھیں گے لیکن رگڑا لگائیں گے ان کو. اور پھر اوپر سے ان کی نوٹنکیاں. ابھی ارشد ندیم کا معاملہ دیکھیں، ایئرپورٹ پر شہباز شریف کہتا ہے خود استقبال کریں. اچھی بات ہے، دل خوش، ٹھیک ہے، جائے، ضرور جائے. لیکن سوچیں ہندوستان کی بھی کرکٹنگ ورلڈ کپ جیت کے مودی تو انہیں نہیں لینے گیا. اب اسی ارشد ندیم نے کل جب حکومت پہ تنقید کرنی ہے تو اٹھا کے انہوں نے اسے جیل میں ڈال دینا، اس کے گھر کی بجلی بند کر دینی. ارشد ندیم نے سارا کچھ اکیلے کیا، کریڈٹ لینے یہ سارے سیاسی گدھ پہنچ گئے، وہاں اداکار پہنچ گئے. وہ کبھی برطانیہ، امریکہ، آسٹریلیا کے کسی سیاستدان کے منہ سے یہ سنا ہو کبھی کہ یہ ایتھلیٹ جیت کے آیا ہے، اس کی میں ہمارا کردار ہے. اگر انہیں کھیلوں سے اتنی دلچسپی ہوتی تو جنوبی وزیرستان سے 102 عالمی ریکارڈ لگانے والا عرفان محسود اس کے ساتھ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے. 2 قومی نظریہ بنایا ہوا ہے. ابھی تو دیکھیں مریم نواز صاحبہ کی بارے میں اطلاع ہے کہ باقاعدہ ارشد ندیم کو کہا کہ پنجاب میں بس میں بیٹھ کے میرے ساتھ پورے پنجاب کا چکر لگانا ہے اور مسلم لیگ نون کی جیت سے جوڑنا ہے. ارشد ندیم نے انکار کر دیا. اس نے کہا میں کھیلوں تک محدود رہنا چاہتا ہوں، مجھے سیاست میں مت گھسیٹیں. شہباز شریف تک بیٹھنے کی ٹھیک ہے، وہ وزیر اعظم ہے، لیکن مریم نواز کے ساتھ بیٹھنا ذرا عجیب سا لگتا ہے. اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کے جھنڈے نہ لائیں. انہوں نے یہ کہا صرف پاکستان کے جھنڈے لائیں. مریم نواز نے کہہ دیا کہ اب کیونکہ سیاسی جماعت کی مشہوری نہیں ہوگی تو باقاعدہ طور پر یہ یقینی بنائیں کہ تحریک انصاف کا جھنڈا نظر نہ آئے لاہور میں، عمران خان کی تصویر نہ نظر آئے گی، ورنہ کھڑے کھڑے ان تمام لوگوں کو ادھر سے فارغ کر دیجیے. تو میرے خیال میں تو تحریک انصاف اور پاکستانی لوگوں کو لازمی جانا چاہیے اب تو لے کے جھنڈے اور تصویریں، کیونکہ یہ ان کی ضد بنا لیتے ہیں خام خواہ. پاکستان کا جھنڈا ہے. ابھی شرف زند مروت نے 14 اگست جلسے کا اعلان لکی مروت کے، بڑی اچھی بات ہے. کیا میں پاکستان کے شہداء کو خراج تحسین، پاکستان کا دن ہے، کھل کے پورا پاکستان منائے. عمران خان کا تو خود حکم ہے جیل سے منائے پاکستان کا فنکشن، جہاں پاکستان کا فنکشن ہو 14 اگست کا ضرور جائیں. لیکن شرف زند مروت کے جلسے کی اہمیت بھی بڑی ہوگی، یہ یاد رکھیے گا. اب نواز شریف کی مسجد نبوی کے امام سے ملاقات ہوئی، یہ رپورٹ دیں گے اپنی حکومت کو، ان کی بھی آرمی چیف سے بھی ہوئی. لیکن ابھی دیکھیں کچھ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ محمد بن سلمان کوئی بات چیت، کوئی رہائی کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پچھلے 2 سال میں سعودی عرب کی حکومت کا اس میں کردار نہیں. یہ بڑا کچھ کر سکتے تھے. ذوالفقار علی بھٹو کی دفعہ انہوں نے قذافی نے جہاز بھیجے تھے. نواز شریف کی دفعہ باقاعدہ وہ جو لبنان کا وزیر اعظم، اس کا نام رفیق حریری کا بیٹا سعد حریری خود آیا تھا باقاعدہ، ساتھ ہی شہزادہ سعودی لکھ کر آئے، لے کر آئے اور معاہدہ لے کے چلے گئے. خان کی دفعہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا. سیدھی سی بات ہے. محمد سلمان ایک کاروباری آدمی ہے، وہ وہاں پیسے لگاتے ہی نہیں جہاں انہیں نقصان ہو. پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ انہوں نے کی صرف اس وجہ سے. ہندوستان میں 100 ارب لگایا، وہاں سے 150 ارب بنائیں گے. ابھی مولانا فضل الرحمان نے جو بات کی کہ سیاسی استحکام جب تک نہیں ہوگا، ابھی چین گئے ہیں آرمی چیف کو لے کے شہباز شریف، وہاں جا کے حالات کیا ہوئے انہوں نے صاف انکار کر دیا. تو اسی وجہ سے انہوں نے پیسے نہیں دیے، ورنہ وہ اس حکومت کے ساتھ ان کے معاملات خراب نہیں ہیں. دیکھ لیں جس طرح نواز شریف کے گھر ملاقاتیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں ان کی جڑی ہوئی ہیں. یہ اپنے ذاتی تعلقات بناتے ہیں، انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. خان کے بھی تعلقات محمد بن سلمان سے ضرور تھے، لیکن وہ اس لیول پہ نہیں کہ وہ آ کے کوئی بیچ میں میڈیاٹر کا کردار ادا کرے. لیکن
ظاہر ہے اگر کوئی اور مشترکہ دوست بیچ میں پڑے تو شاید کرنا ہوتا ہے. 2 سال میں بہت کچھ. خان 1 سال سے بے گناہ جیل میں بیٹھا, ایک کسی نے یہاں ملاقات تک کرنے کی بات نہیں کی. ورنہ یہ سعودی آپ کو پتہ ہے بڑے پاورفل ہے. اب تو خیر جو ان کے انٹرسٹ ہے پاکستان میں بالکل ہی ختم ہو گیا. اب تو جو تلور کا شکار یہاں کرتے تھے اب انہیں اور بہت ساری جگہ مل گئی ہیں. آپ کو پتہ ہے وہاں اب تلور کا شکار ہوتا ہے وہاں. ابھی ادھر جاتے ہیں, پاکستان میں نہیں آیا کریں گے. چاند ہی رہ گئے ہیں وہ صرف عرب امارات کے. تو لیکن اپنا کردار ادا کر سکتے تھے, انہوں نے نہیں کیا, زیادتی کی. اور بہرحال وقت آئے گا انہیں ضرورت پڑے گی اور اس وقت پاکستانی نہیں کریں گے. اپنا خیال رکھیں. زیادہ بات اب اس پہ کیا کروں, پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اگلا انٹرویو میرا یاد رکھیے گا, ہاں ہو سکتا ہے وہ مہرنگ بلوچ یا سیمی دین کے ساتھ ہو بلوچستان کے معاملے پر, یا اظہر صدیق صاحب بھی آج میرے ساتھ ہوں گے. وہ بھی آج بڑی اہم قانونی باتیں, تو وہ ضرور چیک کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.